अस्सलाम वालेकुम। तो जो आज की वीडियो है हमारी, हम इसमें बात करेंगे बच्चों में एक पाई जाने वाली बीमारी जिसको कहते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। और जब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात होती है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है ये समझना कि बच्चे में इन्फेक्शन वाली जगह कौन सी है, ताकि बिल्कुल जगह के हिसाब से इसे एंटीबायोटिक दी जाए और इसकी एंटीबायोटिक चुनी जाए और इसका ठीक तरीके से इलाज किया जाए। अब इस केस में या इस सूरत में, चूँकि मैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात कर रही हूँ, एक सवाल जो यहाँ पैदा हो सकता है वो ये कि किस चीज़ से आप लोगों को लगेगा कि एक बच्चे को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, यानी कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की अलामात या इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो ये एक तरह से उस साइट के बारे में सोचना है जब ये जान लेते हैं कि एक इन्फेक्शन है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में या उस फ्लूइड में जो दिमाग के इर्द गिर्द है और स्पाइनल कॉर्ड के। और आपको ये बड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से पता लगाना होता है। और एक चीज़ जो किसी भी फिजिशियन को शक में डाल सकती है वो ये कि हो सकता है कि इन्फेक्शन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हो या बुनियादी तौर पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। होता ये है कि ऐसी हालत में बच्चा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा होता। इसकी हरकतें जो हैं वो एक आम बच्चे की तरह किसी नहीं होती। इनके शऊर की एक बदली हुई हालत होती है और वो बहुत ज़्यादा सोने वाली हालत में होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा नींद आएगी या हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हों। तो जो साइंस होंगे या जो अलामात होंगी, इनमें एक तो होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा तंगकुन होंगे और दूसरा ये कि इनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी। कुछ लोग सुस्ती का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ जो हो सकती है वो ये कि बच्चा कोमा में भी जा सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ बहुत हाई लेवल या आला दर्जे के इन्फेक्शंस में होता है। और इस बीमारी के साथ बहुत आम सी बात है कि एक बच्चे को बुखार भी होगा और जब एक फिजिशियन या डॉक्टर एक बच्चे का मुआयना करेगा तो वो डिटेक्ट कर सकेंगे एक चीज़ जिसको कहते हैं मेनिंजियल साइंस या मेनिंजियल अलामात। वो इन्हें पकड़ सकेंगे और इन मेनिंजियल साइंस में शामिल होता है अकड़ी हुई गर्दन, ख़ास तौर पर तब जब बच्चा 1 या 2 साल से बड़ा हो। अब शायद आप पूछें कि ये कैसे पता लगेगा कि अगर किसी बच्चे की गर्दन अकड़ी हुई है। तो जो एक चीज़ फिजिशियन अमूमन करता है वो ये कि वो बच्चे को सर के पीछे से पकड़ता है और गर्दन को हिलाने की कोशिश करता है। और जब गर्दन अकड़ी हुई होगी तो बच्चे की गर्दन नीचे की तरफ मुड़ेगी ही नहीं। साइंस जो हो सकते हैं इनमें से एक हो सकता है कि बच्चे को सीजर्स होते हों, कोई गैर मामूली मूवमेंट्स होती हों या हरकत होती हों। हो सकता है बच्चा एक अजीब सा पोस्चर अपना ले, पूरा जिस्म अकड़ जाए बजाय सिर्फ गर्दन के। और न्यूरोलॉजिक सिस्टम की एग्जामिनेशन के बाद यानी कि नर्वस सिस्टम, हो सकता है बच्चे को हो फोकल साइंस। ये होती है एसिमेट्री जिस्म की दोनों साइड्स के दरमियान। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एसिमेट्रिकल नज़र आती हैं? ये हो सकता है कि जिस्म की एक साइड कमज़ोर हो दूसरे की बनस्बत, या ये हो सकता है कि जिस्म की एक साइड के मुख्तलिफ रिफ्लेक्सेस हों बनस्बत दूसरे के। तो ये सब साइंस और सिम्टम्स हैं जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के साथ आ सकते हैं। ये वो साइंस और सिम्टम्स हैं जिनको देखकर फिजिशियन को शायद ये मालूम पड़ सकता है कि ये मेनिंजाइटिस है। अब काफ़ी देर से हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहकर इस बीमारी के बारे में बात कर रहे थे। अब क्या ये मुमकिन है कि दूसरी तरह के मेनिंजाइटिस भी मौजूद हों जिनके बारे में हमने इस वीडियो में अभी तक बात नहीं की? ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। अभी तो मैं सिर्फ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में बात कर रही हूँ। दूसरे तरह के ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि बैक्टीरिया नहीं होते, लेकिन इनसे मेनिंजाइटिस हो सकता है। और इन दूसरे ऑर्गेनिजम्स में से जो सबसे नुमायाँ हैं वो हैं वायरसेस। जाहिर है अगर बैक्टीरिया मुकाबले में आया है तो वायरस कैसे पीछे रहेगा। तो आपको एक वायरल मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, जिसको कभी कभी एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। और दर हकीकत ये वाला मेनिंजाइटिस ज़्यादा आम है बनिस्बत बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के। तो इस पर गौर करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर आपके पास कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जिनकी वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है, और फिर
کچھ فنگس یعنی فنگائی یا فنجائی بھی ان کو کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے میننجائٹس ہو سکتا ہے۔ فنجائی اور پیراسائٹس جو ہیں وہ زیادہ عام نہیں ہیں ایک عام آبادی میں، لیکن یہ ان مریضوں کو ہو سکتا ہے جن کا ذرا ایب نارمل امیون سسٹم ہو۔ دوسری جگہ وائرل میننجائٹس کافی حد تک اور کافی زیادہ عام ہے، جیسا میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، لیکن آج ہم صرف بیکٹیریل میننجائٹس پر غور کریں گے۔ تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ شاید انفیکشن ہے جسم کے اندر، ان سائنز اور سمٹمز کی بنیاد پر جن کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی تھی، اور پھر ثابت کرنے کے لیے کہ آیا یہاں میننجائٹس موجود ہے، ادھر سیریبرل اسپائنل فلوئڈ کو ایگزامن کرنا پڑتا ہے، اور سیریبرل اسپائنل فلوئڈ جس کو ہم CSF بھی لکھتے ہیں، اور یہ ہم حاصل کرتے ہیں ایک چیز کر کے جس کو ہم کہتے ہیں لمبر پنچر۔ اس میں ایک سوئی ڈالی جاتی ہے کمر میں فلوئڈ حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے اور وہ ہے اسپائنل ٹیپ۔ ایک بار جب یہ آپ کو مل جاتا ہے، ایک نیڈل کو لمبر ایریا میں ڈال کر اس فلوئڈ کو پھر لیبارٹری بھیجا جاتا ہے، اور پھر اس فلوئڈ کو مختلف طریقوں سے ایگزامن کیا جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے اس کو مائکروسکوپ سے دیکھا جائے گا اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ اگر اس میں وائٹ بلڈ سیلز کی ایب نارمل تعداد یا غیر معمولی تعداد موجود ہے۔ اب ایب نارمل دونوں زیادہ یا کم ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایب نارمل ہم ہائی یعنی زیادہ ہونے کو کہیں گے۔ اب CSF میں جو نارمل نمبر ہے وائٹ بلڈ سیلز کا وہ ہے 0، تو جو ہائی ہوگا وہ 0 سے زیادہ ہی ہوگا۔ اور جب بیکٹیریل میننجائٹس کی بات ہوتی ہے، یہ تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے، تقریباً 1 یا 2000 یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ وائرل میننجائٹس میں یہ شاید اتنا زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد پھر گلوکوز کانسنٹریشن کو بھی ناپا جاتا ہے یا اس کو میجر کیا جاتا ہے جب فلوئڈ کو لیب بھیجا جاتا ہے، اور جب بیکٹیریل میننجائٹس ہوتا ہے تو جو گلوکوز ہوتا ہے اسپائنل فلوئڈ میں وہ عموماً کم ہوتا ہے، 40 سے کم۔ اب یہ کم کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے کیونکہ میننجائٹس میں ایب نارمل پینیٹریبلٹی ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ میننجیز کی پینیٹریبلٹی ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہیں کورنگز آپ کی برین کی، اور یہ کم کر دیتی ہیں گلوکوز کی تعداد جو آپ کے اسپائنل فلوئڈ میں منتقل کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ ہے فلوئڈ کو ایگزامن یہاں پر کیا جاتا ہے ایک چیز سے جس کو گرام سٹین کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت خاص قسم کا سٹین ہوتا ہے، اور گرام سٹین یہ پتہ لگاتا ہے یا ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ آیا یہاں بیکٹیریا موجود ہے یا نہیں۔ یہ ایک طرف سے بیکٹیریا پہ سٹین لگانا ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے نشان لگانا ہوتا ہے، اور اگر بیکٹیریا کی اچھی تعداد موجود ہوگی تو گرام سٹین ان بیکٹیریا کو سامنے لے آئے گا ان پر نشان لگا کر۔ تو بیکٹیریل میننجائٹس میں دوسری بات جو دماغ میں رکھنے کی ہے وہ ہے کہ معمول کے پیتھوجنز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اگر اسپائنل فلوئڈ حاصل کر لیا گیا ہے، ان میں بہت سارے وائٹ سیلز ہیں، گلوکوز بھی کم ہے، اب اگر گرام سٹین نیگیٹو بھی ہو، ایک انسان گیس کر سکتا ہے معمول کے پیتھوجنز، کیونکہ بچوں میں یہ فہرست چھوٹی ہوتی ہے، اور اس چھوٹی فہرست میں ایک بیکٹیریا شامل ہوتا ہے جس کو ہیموفیلس انفلوئنزا ٹائپ B کہتے ہیں۔ ایک اور بیکٹیریا ہوتا ہے جس کو نیوموکوکس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے نمونیا بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم بیکٹیریل میننجائٹس کی بات کریں گے۔ اور جو تیسرا بیکٹیریا ہوتا ہے یہاں وہ ہے میننگوکوکس۔ یہ ہیں وہ سارے نمایاں بیکٹیریا جو عام بچوں میں پائے جاتے ہیں جن کو بیکٹیریل میننجائٹس ہوتا ہے۔ اب جو وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم آج کل زیادہ بیکٹیریل میننجائٹس نہیں دیکھتے بچوں میں بنسبت 20-30 سال پہلے کے، وہ یہ ہے کہ اب ان تینوں پیتھوجنز کے خلاف ویکسینیشنز بن چکی ہیں۔ ہمارے پاس ہیموفیلس انفلوئنزا ٹائپ B کے خلاف ویکسینیشن موجود ہے جو ہم 2 مہینے کی عمر سے شروع کر دیتے ہیں، اور جب تک بچہ 1.5 سال کا ہو جاتا ہے وہ پوری طرح سے محفوظ ہو جاتے ہیں اس مخصوص بیکٹیریا کے مقابلے میں۔ نیوموکوکس کے خلاف بھی ہم ویکسینیٹ کرتے ہیں اور یہ بہت کامیاب رہ چکا ہے۔ ویکسین بہت کامیاب ہے نیوموکوکل میننجائٹس کی فریکوینسی کو کم کرنے میں یا اس کی
تسلسل کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کم کرنے میں۔ یہ بھی 2 مہینے کی عمر سے شروع کر دی جاتی ہے، اور جو میننگو کوکس ہے یہ تھوڑے بڑے بچوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں تقریباً 2 سال سے بڑے بچوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں میننگو کوکل میننجائٹس کے کیسز، کیونکہ یہ ہوتا ہے 2 سال سے کم عمر بچوں میں۔ تو یہ ہیں عام پائے جانے والے پیتھوجنس، اور جب آپ جاتے ہیں دنیا کے دوسرے حصوں میں جہاں ویکسینز کا استعمال نہیں ہوتا تو وہاں یہ پیتھوجنس بہت نمایاں ہوں گے جو بیکٹیریل میننجائٹس کی وجہ بنیں گے۔ اور ان پیتھوجنس کو جانتے ہوئے ہم جاتے ہیں تیسرے پرنسپل کی طرف، اور یہ ہے اینٹی بائیوٹک کا پرسکرائب کرنا، کہ کون سی اینٹی بائیوٹکس مار ڈالیں گے اس بیکٹیریا کو۔ اس کیٹیگری کو کہتے ہیں پیتھوجن سینسٹیوٹی، اور یہ اینٹی بائیوٹکس کو پرسکرائب کیا جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ آپ دنیا کے کس حصے میں رہ رہے ہیں، اور خوش قسمتی سے بیکٹیریل میننجائٹس کے علاج کے لیے ان تینوں بیکٹیریا کے خلاف جو ان پیتھوجنس کی فہرست میں موجود ہیں 2 ایسی اینٹی بائیوٹکس ہیں جو ان تینوں کے خلاف کام آتی ہیں۔ میں ان کے نام بھی یہاں لکھ لیتی ہوں۔ پہلی اینٹی بائیوٹک ہے سیفوٹیکسیم اور دوسری ہے وینکومائسین۔ یہ دونوں بیکٹیریل میننجائٹس کے علاج میں استعمال کی جا سکتی ہیں، اور وینکومائسین عموماً اس وقت استعمال کی جاتی ہیں جب ایسا بیکٹیریا یا بیکٹیریل انفیکشن موجود ہوتا ہے جو پہلے والی اینٹی بائیوٹک سے نہیں مرتا، اور یہ واضح ہوتا ہے ایک لیب ٹیسٹ کر کے کہ پہلی والی اینٹی بائیوٹک کا کام پورے طریقے سے ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہ ہے پورا طریقہ بیکٹیریل میننجائٹس کے علاج کا۔ سب سے پہلے تو سائٹ آف انفیکشن کا پتہ کرنا ہوتا ہے کہ انفیکشن جسم میں ہوا کہاں ہے، اور اس کے بعد اس کی ڈائگنوسس کیسے ہوتی ہے اور اس کی تشخیص، اس میں پیتھوجنس کون سے ہیں اور پھر کون سی اینٹی بائیوٹکس کام کریں گی ان پیتھوجنس کے خلاف ان انفیکشن سائٹس پر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔